الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کلام اسم کی تعریف اور کچھ خصوصیات کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا تھا، یہ تو بات ہو چکی تھی نا۔ کچھ باتیں میں نے وہ بتائی تھی کہ من خواص ہی میں من تبعیضیہ ہے۔ خواص کیا ہے؟ خاصتن کی جمع ہے، جمع تکسیر ہے، تو گویا کہ کیا جمع تکسیر کی کوئی تعداد ہے؟ ایگزیکٹ کوئی تعداد انہوں نے بیان نہیں کی، کچھ الگ الگ کنڈیشن میں ہے، تو تقریباً اس میں کی جو خصوصیات ہیں وہ 30 کے قریب پہنچتی ہیں۔ چند وہ خصوصیات جو بہت اہم ہیں اس میں کی خصوصیات میں جو شمار کیے جاتے ہیں، تو اہم خصوصیات میں سے 5 کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے چلے جائیں گے، اسی اسم کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں معتبر مبنی ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا کہ ضمیر کے مرجع کون ہے؟ آپ کی کتاب کے شروع میں لکھا ہوگا، تفسیر کے ساتھ میں نیچے موجود ہے، حاشیہ وغیرہ آپ دیکھتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا یعنی الاسم، پچھایا اسم کے بارے میں۔ اسم کی کیا ہے؟ اعرابی اعتبار سے، یعنی 2 قسمیں، وہ کیا ہے؟ معرب اور مبنی۔ لفظ معرب اور مبنی پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ عربہ یعرب، اعراب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، الاظہار والابانہ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کو ہم بولتے ہیں اعربت عن سروری اذا اظہرتہ وابنتہ۔ ابانہ یبین سے کیا آئے گا متکلم؟ اس سے اشرت آتا ہے، اشارہ یشیر، اشرت اشارتاً۔ ابانہ یبین عبارتاً سے کیا آئے گا متکلم کسے گا؟ ابنتو۔ اب ینتو ہے اکرم کی وزن پر، قاعدہ کون سے جاری ہوا اس میں؟ اب ینتو، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، اس کے نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ اب پھر اس یا کو کس سے چینج کر دیا؟ الف سے چینج کر دیں گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ الف اور نون میں کیا ہے؟ اجتماع ساکنین، الف کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ اب تو بن گیا نا۔ قائلات بھی یاد کر لیا کریں، ٹھیک ہے، آسانی ہو جائے گی۔ تو لغت میں اعراب کا معنی کیا ہے؟ اظہار۔ اور یہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے اصطلاحی تعریف کیا وہ کتاب کے اندر خود آ رہی ہے، فالمعرب المرکب سے، ٹھیک ہے۔ اب معرب کو معرب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کا ظہور آخری کلمے پر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر کیوں ہوتا ہے؟ بیچ میں بھی ہو جانا چاہیے اور شروع میں ہو جانا چاہیے۔ زید ہے تو زید کر دو یا زید کر دو، کچھ بھی کر دو، ایسا نہیں ہوتا نا۔ مراحل العلماء میں اس حوالے سے کچھ گفتگو گزر چکی ہے، آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں جی۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں معرب کے حوالے سے اس کو جو اعراب جو دیتے ہیں، آخر میں اعراب دینے کی وجہ یہ ہے کہ معرب کے لیے اعراب جو صفت کے درجے میں، موصوف صفت کی جو ترتیب ہوتی ہے، پہلے موصوف آتا ہے، عموماً پہلی بار گفتگو کبھی کبھار آگے پیچھے بھی ہو جائے ممکن ہے، تو موصوف پہلے صفت بعد میں۔ اسی طریقے سے اس میں معرب کے لیے جو اعراب ہے یہ صفت کے درجے میں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ معرب کے اس میں کے ذکر کرنے کے بعد اس کا اعراب آئے، لیکن آئے تو کدھر آئے گا؟ ایک اس میں معرب کا ذکر ہوگا، جیسے زید قائم، زید اس میں معرب ہے، زید کو اعراب دینا ہے تو اس کے گزرنے کے بعد اس کو اعراب دو، اس کے گزرنے کے بعد اس کو اعراب دیں گے تو وہ دوسرے میں اعراب چلے جائے گا۔ لا محالہ مجبوراً انہوں نے کیا کیا؟ اول گناہ دے کر کے، بیچ والا گناہ دے کر کے، ان سب کے گزرنے کے بعد دینی چاہیے، لیکن جب گزرنے کے بعد اعراب دیں گے تو کس کو دیں گے آپ؟ تو دوسرے میں چلا جائے گا، دوسرے کا شروع ہو جائے گا۔ 2 جملے ہیں نا، زید قائم، شروع میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، بیچ میں بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ صفت کے درجے میں، صفت موصوف کے بعد ہے، تو آخر میں دیں گے۔ آخر میں جیسے آپ دینا چاہیں گے تو زید والا لفظ تو چلا گیا، اور اس کے بعد زید کا جو آخر ہوگا وہ کسی حرف کا اول ہوگا، پھر اول میں بھی اعراب نہیں دے سکتے آپ، بتائیے نہیں۔ لا محالہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کے آخری حرف کو مجبوراً اعراب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
बात समझ में आ गई। अब क्या मसला होगा, मोरब का है इसमें मकान, सिर्फ मकान है, क्या है, आरबा यूरब इराबन मोरिबुन मोरिबा यूरब इराबन हुआ मोरबुन, ये तो है इराब के जाहिर होने की जगह, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, जा ज़ैदुन रायतु ज़ैदन मरतु भी ज़ैदिन। एराब की कुछ तफसीली गुफ्तगू जब इसमें एराब के अक़साम में जब बात आएगी ना, तो कितनी सूरतें हैं, तकदीरी हैं, लफ्ज़ी हैं, महल्ली हैं, इंशाअल्लाह हम करेंगे इनकी बात आगे चल। अच्छा, एक है मोरब का एराब और एक है मबनी का एराब, समझ में बेटे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले ये चीज़ें बताएं कि नसब किसे कहते हैं। नसब है एक रफ़ा है और एक जर है। अब इन्हीं को से इसमें फ़ाइल मफ़ूल बना लीजिए, मरफू मंसूब और मजरूर। फैज़ुल अदब की शुरू में आपने पढ़ा होगा कि नसब किसे कहते हैं, मंसूब किसे कहते हैं, याद आ रहा है किसी को ऐसा किताब कुछ याद हो तो बताओ, कुछ मोटी मोटी बात आप देख लो, उसके बाद आगे इंशाल्लाह पढ़ाए। जी अलामत है नसब कौन कौन, फतहा कसरा अलिफ या। दीगर किताबों में जाएंगे तो अलामत नसब 5 मिलेंगे, उसमें एक चीज़ का और इजाफा करना है, वो नून का हस्फ करना भी है। इससे क्या है, फिर मुजारे में आए जमा किसी के लिए क्या है, ये लन यतक़ब्बल लन यतक़ब्बल लन यतक़ब्बलू नून अभी से ऐसा बोलते अलामत नसब है कि नहीं है। ये और बात है कि क्या है, ये फेल वाला है लेकिन है तो अलामत नसब में से, ये दोनों को शामिल कर लिया। तो जो अलामत जो नसब होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अलामत नसब कह रहे हैं, क्या कहलाएंगे, जिन पर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, मंसूब कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ रफा किन कहेंगे, उसकी मिसाल हमने पढ़ा होगा। रफा की 4 अलामतें होती हैं, ज़म्मा है, वाव है, अलिफ है और नून है। इनमें रफा में जो असल है वो ज़म्मा है और नसब में असल कौन है, फतहा है, जर में असल कौन है, अलामत ये कितने 3 है, कसरा या और फतहा। जैसे भाई गैर मुस्लिम में क्या देते हैं आप, भरत भी अहमदा, जर्री में है लेकिन तब भी फतहा दे रहा। और दूसरा क्या है, कसरा, जैसे मिसाल भरत भी रजुलिन है, और फतहा लेना आप या कहाँ देते हैं, या अस्मा सिता मुकबरा में जा आखू का रही तो आका का मरदू, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नसब किन को कहते हैं, 4-5 चीज़ें अलामत है नसब, ये जिन पर होंगे उनको मंसूब कहते हैं। ये बात एकदम कहाँ सी बात है, इसको याद रखना चाहिए। इस पर एक जुमला बोला जाता है, फला इस्म मजज़ूमुन वला फ़िअल मख़फ़ूदुन, यानी जर इसमें के साथ खास है और जज्म इस पर जुमला बना दिया, फला इस्म मजज़ूमुन, कोई भी इसमें क्या होता है, मजज़ूम नहीं होता है। सा मजज़ूम तो है भाई, आखिर में क्या है, दिख रहा है मजज़ूम नहीं बेटा, ये मजज़ूम नहीं बोलेंगे इसको, ये पहले से क्या है, साकिन है, जो मुतहर्रिक है उसको आप क्या करें, साकिन करें, वो जज़मी कंडीशन है। और भी कुछ जज़मी की सूरत होती है, जा का गिराजना, वाव का गिराजना, लम यदउ हालत जज़मी में है, वाव गायब है, लम यरमी हालत जज़मी में है, या गायब है। चलें, अच्छा, अब जो ये है इसमें मुतमक्किन के एराब की जो सूरतें हैं, इसके एराब कौन कौन है ज़रा देख लें आप। तो इसमें मुतमक्किन में यानी मोरब में जो एराब है तो उसकी 4 सूरतें हैं, कौन कौन सी, मोरब के अनवा के एराब की जो सूरत आपने पढ़ा होगा, रफ़अन व नस्बुन व जर्रुन है। ये बिना जब मबनी के बयान जब आगे आएगा तो उसके भी एराब की कुछ सूरतें ये दिखाएंगे। इसमें 4 सूरत नजर आएंगे, वो क्या है, सुकून है, मबनी का एराब, फतहा है, कसरा है और ज़म्मा है। इन सब का बयान इंशाअल्लाह आगे चल करके आ रहा हूँ, इसी के साथ गुफ्तगू बयान करेंगे। एराब की कुछ सूरतें हाल ये बयान की जाती है कि एराब है कहीं लफ्ज़ी हो, कहीं तकदीरी हो, कहीं महल्ली हो। महल्ली किसे कहते हैं एराब,
تو ایسا کامن آپ نے تعریف کیا ہے کہ جو بولوں گا ٹھیک ہے تو غلط، نہ بولوں گا ٹھیک نہیں ہے تو غلط، کچھ اور بٹھایا گیا ہے۔ محلی اعراب جو ہے یہ بعض اس میں ہوتے ہیں، مبنیات میں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بیان کریں۔ چاہے بات ہو چکی کچھ حد تک، چلیے کتاب دیکھیے آپ۔ مذہب جو ہے اس کے بارے میں، معرب کے بارے میں یہ ہے کہ تعریف بیان کرنے چاہ رہے ہیں۔ سے لفظ زید آگے پیچھے کچھ ہم نے نہیں لگایا، زید کیا ہے؟ معرب میں مبنی ہے، کہاں کیا ہے؟ یعنی مبنی علی سکون ہو جائے گا، دیکھیں زید معرب جو ہوگا نا بیٹے وہ اسی وقت ہوگا جب کیا ہو جائے؟ مرکب ہو اپنے عامل کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس تعریف پر بھی صاحب جامع الرموز نے کچھ اعتراضات قائم کیے ہیں۔ اس سے غلام و زید معرب کے مبنی ہے، زید تو کیا ہے؟ معرب ہے، کیوں کہ مضاف اس پر کیا عامل ہے، لیکن لفظ غلام کیا ہے؟ وہ تو کیا رہے گا؟ معرب نہیں، مبنی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے تعریف ایسی بیان کی کہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر، بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے عبارت دیکھیں، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وهو معرب و مبنی، وہ یعنی اس میں معرب اور مبنی ہے ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا معرب اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ حمزہ برائے تا دیا، مبنی اس سے کیا مبنو یوں ہے، اس میں ضابطہ وہ جاری ہوا جو آپ نے پڑھا ہوگا مبنی۔ اب یہ معرب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ ہوگا فا برائے تفسیر۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ او لم یشبہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کتنے ہیں بھائی؟ کون کون؟ تمام۔ ترجمہ دیکھیے تو فالمعرب، اب معرب کی تعریف، تو معرب وہ اس میں مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، ساتھ ساتھ میں قید لگائے اور اپنے عامل کے ساتھ میں موجود بھی ہو، اس کا عامل بھی کیا ہو؟ موجود ہو۔ اب اس معرب کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہو ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا۔ تو معرب کا حکم یہ ہے کہ معرب کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اب آگے لکھا ہے کیا؟ لفظیاً، یعنی اختلافاً لفظیاً او تقدیریاً۔ اس معرب کا آخر جو چینج ہو، لفظی اعتبار سے چینج ہو جائے یا پھر تقدیری اعتبار سے چینج مانا جائے، جیسے جاء الفتح رأیت الفتح مررت بالفتح، لفظی اعتبار سے کوئی چینج ہے نہیں، لیکن تقدیراً یعنی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ضرور ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے بیٹے اختلاف ذاتی اور ایک اختلاف وصفی۔ معرب کا آخر اگر کوئی حرف ہو اور کسی دوسرے حرف سے چینج ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اختلاف ذاتی۔ جیسے مثال اسماء ستہ مکبرہ ہیں، اخون ہے، اب اس کو اٹھا کے پڑھو، اب حالت رسمی بولے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ جا اخو کا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہ کچھ چینج نظر آ رہی۔ اب اٹھا کے آپ پھر کیا پڑھ لیا؟ حالت نسبی میں لے کے جائیے، رأیت اخا کا، چینجنگ ہو رہی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں اختلاف ذاتی کہتے ہیں۔ یعنی اعراب بالحروف اگر آ جائے تو وہ اختلاف ذاتی ہے، اور اعراب بالحرکہ آ جائے تو وہ اختلاف وصفی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اختلاف وصفی ہے، یعنی حرف تو چینج نہیں ہو رہا ہے، لیکن حرف کا وصف کیا ہے؟ متحرک ہونا۔ متحرک میں کیا ہے؟ کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے، اس میں چینجنگ ہو رہی ہے۔ جا زید رأیت زید مررت۔ چلو اچھا، اب یہاں سے معرب کا بیان کے بعد اعراب کا بیان کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعراب سے معرب نکلا ہے تو پہلے اعراب کا بیان کریں، اس کے بعد معرب کا بیان کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے معرب کا بیان کیا، بعد میں اس لیے بیان کیا کہ تک معرب کو نہیں جانیں گے تو اعراب کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس جیسے کیا ہے وہ مقدم ہے، اس لیے معرب کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اعراب کو دیکھیں کیا کہتے ہیں، یاد ہے مختلف آخرہ بھی،
لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، اعراب وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے بھی میں ہا کی زمین کا مرجع کون ہے؟ ماں ہے، اور ماں سے مراد کون ہے؟ اعراب ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ ماں موصولہ بھی لے سکتے ہیں اور ماں موصوفہ، سمجھا ہے؟ موصوفہ میں کیا فرق ہے؟ موصولہ لیں گے تو وہ معرفہ کے حکم میں چلا جائے گا، اور موصوفہ لیں گے تو نکرہ کی قسم کنڈیشن میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور خبر میں کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ نکارت ہے۔ معرفہ بھی خبر کیا ہے؟ بن سکتا آ سکتا ہے، لیکن بہتر کیا نکارت، اس کو موصوفہ بنانا زیادہ بہتر ہے، مائع موصوفہ۔ اعراب وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے اس میں معرب کا آخر کیا ہو جائے؟ بدل جائے، چینج ہو جائے۔ یہ تبدیلی کیوں ہو؟ لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، اعتبار کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوگا کیا لکھا؟ تعاقب ہونا چاہیے، المتعاقبہ، یہ کے بعد دیکھے آنا، ٹھیک ہے؟ المتداورہ زمانے میں آیا ہے، نیچے حاشیے میں موجود ہے میرا سطور میں۔ آویرہ مادہ ہے، اعتبار باب اختیار سے لیں گے آپ۔ آویرہ میں قاعدہ جاری نہیں ہوا، اس لیے آپ بھی معتبرہ میں بھی قاعدہ جاری نہیں کیا گیا۔ علیہ میں ہر قسم کے مرجع کون ہے؟ علیہ میں دیکھ لیں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ معرب کی طرف، ٹھیک ہے؟ تاکہ لید اللہ، یہ جو اعراب کی چینجنگ کی بات آتی ہے، کیوں چینج ہو جائے؟ تاکہ یہ چینجنگ کیا ہو جائے بھائی؟ ان معنی پر دلالت کرے جو معنی اس میں معرب پر یہ کے بعد ذکر آتے ہیں۔ اعتبار کا مطلب یہ کے بعد ذکر پہلے در پہ آ رہا۔ اب یہ معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی سے مراد کیا ہے؟ فاعلیت کا معنی ہے۔ ایک ہے فاعل اور ایک کیا؟ فاعلیت، دونوں میں فرق ہے بیٹے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاعل اور فاعلیت میں فرق ہے۔ فاعل کیا جی؟ ہاں جی دیکھ رہا ہوں، اضافت بھی تو ہے، فاعلیت ہے، مفعولیت آگے کیا ہے؟ اضافت ہوگا۔ تین چیزیں ہیں، آج اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آ رہی ہے۔ تو وہ چیز جو کیا ہے؟ اعراب کا تقاضا کرنے والی جو چیزیں وہ کون کون ہے؟ وہ معنی فاعلیت ہے، یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ اسم کو کیا دیا جائے؟ رفع دیا جائے، تو رفع دینے کی صورت میں کیا ہو؟ فاعلیت بن سکتا ہے، انا کی خبر بھی آپ بنا سکتے ہیں، کانا کا وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ فاعلیت میں جو یا اور تاخیر میں دیکھ رہے ہیں یہ مصدر جعلی ہے، یہ فاعل نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فاعلیت کا۔ کیوں کہا؟ تاکہ فاعل کے ساتھ ساتھ ہے، فاعل کیا ہے؟ مرفوعات میں فاعل اصل ہے، اس کے علاوہ دیگر کچھ ایسی بھی چیزیں جو کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع نہیں، فاعلیت کی میننگ اس کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے انا کی جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر فاعلیت مرفوع ہے نا، تو فاعل کے ساتھ دیگر لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ملحق ہیں، ان کو لاحق کرنے کے لیے کیا لیا؟ فاعل نہیں کہا بلکہ فاعلیت کا، تاکہ فاعل اور اس کے ملاقات بھی کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ اس لیے مفعول کیا منصوب ہوتا ہے، لیکن اس میں مفعولیت کیوں کہا؟ اس لیے کہ مفعول کے علاوہ، مفاعیل خمسہ کے علاوہ دیگر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہوتی ہیں؟ منصوب ہوتی ہیں، وہ سب کے سب اس میں کیا ہو جائے؟ ملحق ہو جائے، شامل ہو جائے۔ اعراب میں ہم پڑھیں گے، آپ تسنیہ کا اعراب کیا ہے؟ رجلان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ حالت ہے جی، اس میں اور کیا ہو گیا؟ ایک ہے کلاہما، ہے کیا؟ کلیہما۔ تو تسنیہ کا اعراب حقیقتاً کس میں ہے؟ تسنیہ کے لیے، لیکن تسنیہ کی ملاقات میں سے کون ہے؟ یہ سب ہے، کلا وغیرہ بھی آتے ہیں۔ مسلمون جمع ہے، اب آج آگے چلے آئی کیا؟ سنون آ گئی، آپ بنون آ گئی، آپ اشرون آ گئی، آپ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جمع مذکر سالم تھوڑی ہے، جمع مذکر سالم کے ملحق میں سے ہیں۔ پسند آ رہی؟ تو دیکھو بڑا ٹائم ہونے جا رہا ہے، تاکہ یہ اعراب کیا کرے بھائی؟ یہ چینجنگ ان معانی پر دلالت کرے جو اس میں معرب پر آ رہا ہے کے بعد ہر ضمیر کے مرجع کون ہے؟ وہ معرب ہے۔ جو معانی کیا ہے؟ اس میں معرب پر کے بعد دیگرے آتے ہیں، وہ معانی کون ہے؟ تین ہے، کون؟ فاعلیت، مفعولیت اور اضافت۔ اس میں اضافیت نہیں بولیں گے، کیوں؟ کیونکہ اضافت کیا ہے؟ خود مصدر ہے، اس کے اندر خود تا پہلے سے موجود ہے۔ وَأَنْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، انواع سے مراد کیا ہے بیٹے؟ یہ اس میں معرب کے
اعراب کی اقسام ہے، ورنہ اگر اس کے مطلق اسم کے اعراب آپ لیں گے اس میں مرب بھی شامل ہو اور مبنی بھی شامل ہے تو بڑھ جائیں گے. یہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ مرب بیٹے انواع الاعراب اس کے الاسم اسم کے اعراب ایک انواع اعراب الاسم رفع نصب اور جر ہے. اب رفع کے بارے میں تفصیلات کریں. فرفع علم الفاعلیہ رفع کس کی علامت ہے؟ رفع کو رفع کیوں کہتے ہیں؟ زبر جب ادا کرتے ہیں جب بول کے دکھا رہے تو کیا ہے پیش او ای آ دیکھو لارتفاع شفاۃ السفلی نچلے والا جو ہمارا کیا ہے ہونٹ ہے زبر کے ادا کرنے میں کیا ہے رفع کے ادا کرنے میں اوپر کی طرف ہے. رفع کسے کہتے ہیں؟ اٹھنا تو نام رکھ دیا اس کا کیا. اور نصب کیوں؟ نصب مطلب اپنے حال ہی باقی رہنا نصب گاڑ دیا وہ اپنی کنڈیشن میں موجود ہے. اس ان حروف کے ادا کرنے میں کیا ہے زبان اپنی کنڈیشن میں باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے تن من دن زبر تن اور زیر کے ادا کرنے میں آواز کہاں آتی ہے؟ نیچے آتی ہے. کیا ہے اس کو کہتے ہیں؟ جر نیچے کی طرف جانا کھینچنا کھینچتی زبان. چلیں اس کے اقسام رفع نصب جر ہے. ٹھیک ہے نصب یہ مفعولیت کی علامت ہے جر کیا ہے اضافت کی علامت ہے. ایک اور سن لیں آپ عامل کسے کہتے ہیں؟ العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب. عامل وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے ایسا معنی حاصل ہو جو معنی اعراب کا تقاضا کرے. المقتضی صفت ہے کس کی بڑے؟ المعنی کی ہے. ٹھیک ہے صفت کس کی ہے؟ اب یہاں پہ معنی سے مراد کیا میں نے بتایا تھا؟ تین چیزیں کون کون ہے؟ فاعلیت مفعولیت. ٹھیک ہے تو فاعلیت کا تقاضا کرے گا تو آپ کیا کر دیں گے؟ آپ رفع دے دیں گے. علامت رفع میں سے کون صورت ہے؟ علامت رفع کتنے پڑھا نا آپ کو؟ اربع علامات لرفع ان میں سے کوئی نہ کوئی علامت ضرور اس میں آنی چاہیے. جی چلیں اسے بس کریں. اب یہاں سے انشاءاللہ کل سے اعراب کی تقسیم کریں گے جو تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے کل. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم. عامل کا عامل وہ چیز ہے ماں بھی جس کے سبب باسبب ہی ہے یا استعارہ کے لے سکتے ہیں آپ. عامل وہ چیز ہے کہ جس کے سبب یا جس کے ذریعے ایسا معنی حاصل ہو جو معنی اعراب کا تقاضا کرنے والا ہو یا تقاضا کرے. یہ تقوم و تفاعل سے ہے یہ سنو. ٹھیک ہے